وأراقب الرحمن جل جلاله وتقدست أسماؤه وتعالى وأكون للوطن الحبيب مشيدا سب سے پہلے میں آپ تمام لوگوں کا اسلامی طریقے سے استقبال کرتی ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت نے ہم تمام کو دنیا میں بھیجا تاکہ ہمارا امتحان لے سکے۔ دنیا میں ہم آنے کے بعد اللہ رب العزت نے زندگی گزارنے کا طریقہ بتایا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے۔ جب بھی آپ تمام لوگ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سنیں تو ایک چھوٹا سا درود بھیج دے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ رب العزت نے انسان کو دنیا میں بھیجنے کے بعد اس کا امتحان لیا ہے تاکہ اسے دیکھ سکے، اسے پرکھ سکے، اسے جان سکے کہ تم میں سے کون اچھا ہے، تم میں سے کون برا ہے۔ اس کی دلیل ہمیں ملتی ہے تبارک الذی بیدہ الملک وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور۔ بابرکت ہے وہ ذات جس نے پیدا کیا ہے۔ اللہ رب العزت نے موت اور حیات کو پیدا کیا ہے تاکہ تمہارا امتحان لے سکے تم میں سے کون بہتر ہے، اور وہی سب سے زیادہ بخشنے والا ہے۔ اللہ رب العزت نے دنیا میں بھیجنے کے بعد موت زندگی دونوں اس کے برعکس ہے، زندگی دی ہے اس کے ساتھ موت دی ہے۔ موت کے بعد قبر میں جانا ہے، قبر سے حشر کے میدان میں اٹھنا ہے، حشر کے میدان سے جنت میں جانا ہے یا تو جہنم میں جانا ہے۔ اس کا فیصلہ ہمارے اعمال پہ ہوتا۔ کس پہ ہوتا؟ ہمارے اعمال پہ ہوتا۔ انسان کے زندگی کے 4 مرحلے، کتنے؟ 4 مرحلے، 4 سٹیپس۔ پہلا سٹیپ، پہلا پوزیشن، پہلی جگہ جو انسان کا پہلا مرحلہ ہے وہ ہے پہلی مرحلہ انسان کی نشو نما، یعنی کہ ماں کے پیٹ میں 3 پردوں کے اندر، 3 تاریکیوں کے اندر وہ پیدا ہوا ہے اور وہاں پر وہ بڑھتا ہے۔ اللہ رب العزت نے وہاں کی ایک زندگی بتائی۔ پہلا مرحلہ کون سا ہے؟ ماں کے پیٹ میں، جہاں پر کتنی تاریکیاں ہوتی ہے؟ 3 تاریکیاں ہوتی ہے، جس کے نشو نما کون کرتا ہے؟ اللہ رب العزت۔ پہلا مرحلہ۔ دوسرا مرحلہ، دوسرا سٹیپ، زندگی۔ زندگی میں آنے کے بعد اسے ہم جو ہے یا تو ہم خیر کرتے ہیں یا تو ہم برائی کرتے ہیں، یا تو اچھائی یا تو برائی، یا تو پوری برائی یا تو پوری اچھائی۔ اگر نیکوکار ہے یا تو وہ پوری اچھائی کرتے رہیں گا، اگر وہ برا ہو تو برا ہی کرتے رہیں گا، یا تو وہ دونوں کریں گا۔ اس کے اعمال کے اوپر ہے وہ ڈیپینڈ۔ آگے بات سمجھ میں، اس کے دار و مدار ہے وہ اچھائی کرنا یا برائی کرنا۔ پہلا والا تو اللہ رب العزت کر لیے، پہلا والا کون کرے؟ اللہ رب العزت۔ دوسرا والا کون کرنا ہے؟ ہم کرنا ہے۔ کیا چیز؟ اچھائی، برائی۔ دوسرا والا پہلے سے زیادہ کٹھن، مشکل۔ تیسرا والا سٹیپ کیا ہے؟ عالم برزخ اور قبر۔ تیسرا والا اور زیادہ سخت۔ وجہ کیا؟ دوسرے میں ہم کر لیے، تیسرے میں ہم پا لیے۔ تیسرا مرحلہ انسان کی زندگی کا قبر اور عالم برزخ۔ قبر میں آدمی کو جو ہے آزمایا جائے گا، چاہے وہ اچھا ہو چاہے وہ برا ہو۔ آگے بات سمجھنے۔ تیسرا اس سے بڑا کٹھن، مشکل۔ چوتھا مرحلہ، قبر میں سوالات ہونے کے بعد یا تو وہ جنت میں جائے گا یا تو وہ جہنم میں جائے گا۔ شروع ہوا تھا ماں کی پیٹ سے، ختم ہے جنت یا جہنم پر۔ کتنے مرحلے ہو گئے؟ پہلا مرحلہ، دوسرا مرحلہ زندگی، یا تو خیر یا تو شر، یا تو خیر ہی خیر یا تو شر ہی شر۔ تیسرا خبر، عالم برزخ۔ چوتھا جنت یا جہنم۔ 2 ہی ٹھکانے ہیں نا، 2 ہی جگہ وہ پہنچتا ہے۔ جب اس کا نام علیین میں لکھ دیا جاتا تو وہ جنت میں چلے جاتا، اگر اس کا نام جو ہے سجین میں لکھ دیا جاتا تو وہ جہنم میں چلے جاتا۔ جہنم بولیں گے یا جہنم بولیں گے؟
जहन्नम बोलेंगे, ठीक है। चलिए लास्ट के 2 ही ठिकाने, जन्नत जहन्नम। समझ में आ गई 4 बात। चलिए अल्हम्दुलिल्लाह। इसके बाद खबर आखिरत की पहली मंजिल, जो हमारा मेन टॉपिक है। 4 चीज़ें बताए, 4 में से 2 इधर के, तीसरा वाला जो हिस्सा है, तीसरा वाला जो स्टेप है, उसके बारे में आज हम बात कर रहे हैं। हम लोग आपको जो है तकरीबन पहले मौत के बारे में बताए थे, फिर जनाजे के बारे में पूरा बताए थे, मय्यत को कफन देने के बारे में बताए थे, खबर में हम डाल दिए थे, वहाँ तक आपको बताया गया था। तकरीबन 4 हफ्तों से ये सिलसिला चल रहा है। कितने हफ्तों से? 4। मौत का 1, जनाजे के 3, ये वाला 5। कौन सा हो गया ये? 5। खबर आखिरत की सबसे पहली मंजिल है। आखिरत की सबसे पहली मंजिल क्यों बोले? क्योंकि वहाँ पर जो शख्स कामयाब हो गया, पास हो गया, सर्टिफिकेट मिल गया, तो वो ही जो है जन्नत में जाएगा या तो जहन्नम में जाएगा। आई बात समझ में? अगर वहाँ पर राइट हो गए तो कहाँ पर चले जाएंगे? जन्नत या जहन्नम में। आज हमारी जो टॉपिक चल रही वो कौन सी? तीसरे मरहले पे। तीसरा मरहला कौन सा है? खबर। जवाब देने से क्या है, नींद और ऊँग नहीं आती, ठीक है, कोशिश करना है। तीसरा मरहला खबर आखिरत की पहली मंजिल है। हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान, कौन? हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान खबर के पास जाते तो इतना रोते उनके ग़ुलाम। हानी ये बयान करते हैं, उस्मान बिन अफ़्फ़ान आप जो है जब जन्नत का तज़किरा किया जाता नहीं रोते, जब जहन्नम का तज़किरा किया जाता उतना नहीं रोते, लेकिन जब खबर का तज़किरा किया जाता तो आपके आंसू ऐसे भीग जाते, आपकी दाढ़ी मुबारक तर्क हो जाती और ज़मीन भी जो है वहाँ की क्या हो जाती? कच्ची हो जाती। कौन है ये? उस्मान बिन अफ़्फ़ान, तीसरे खलीफा। कौन है? तीसरे। पहले खलीफा कौन है? अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु। पहले कौन? दूसरे उमर बिन खत्ताब। तीसरे उस्मान बिन अफ़्फ़ान। रोने वाले कौन है भी है? उस्मान बिन अफ़्फ़ान। चौथे खलीफा अली बिन अबी तालिब। कितने थे खलीफे? 4। पहले कौन थे? शाबाश। सेकंड? तीसरे उस्मान बिन अफ़्फ़ान। चौथे अली बिन अबी तालिब, ठीक है। तो उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु से पूछे कि आप जो है खबर के अज़ाब की वजह से इतना रोते हैं, तो उन्होंने जवाब दिया, मैंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाते हुए सुना, इन्नल क़ब्र अव्वलु मनाज़िल आखिरा। क्या बोल रही? इन्नल क़ब्र अव्वलु, सबसे पहली सीढ़ी आखिरत की कौन सी है? खबर है। फ़इन नजह मिन्हु अहदुन, जो कोई इसमें नजात पा गया, फमा बादहु अहसरा, उसके बाद वाली उसको चीज़ क्या हो जाएगी? आसान हो जाएगी। फ़इन लम यंजिहु मिन्हु, अगर जो कोई इसमें नजात नहीं पाया, सवालों के जवाब नहीं दिया, तो उसके लिए क्या हो जाएंगी? अशद्दु मिन्हु, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो जाएंगे। कौन सी? खबर। तो उसके बाद के मरहले भी उसके लिए क्या हो जाएंगे? अशद्दु मिन्हु, सख्त मुश्किल वाले हो जाएंगे। आगे बात समझ में? चलिए, कब्र को, मय्यत को दबोचना। जब कब्र में इंसान को डाल दिया जाता तो कब्र का सबसे पहला काम कि वो मय्यत को दबोच देती है, इसकी फसलियों में फसली मिला डालती है। जिस तरह से ये हाथ रखा गया, उसी तरह से जो एक फसली दूसरी फसली में मिल जाएगी। ये खबर का काम है। जो भी उसमें आ जाता वो उनको जो है दबोच देती। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर खबर किसी को ना दबोचती, ना दबाती, तो वो है साद बिन मास रज़ी अल्लाह अन्हु। बहुत ही नेकोकार सहाबी थे। जब इनका इंतकाल हुआ, इंतकाल का वक्त आया, जनाजे में जब इनका इंतकाल का वक्त आया, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का अर्श हल गया, हरकत में आ गया। दूसरा, जब इनका इंतकाल हुआ तो जो है इनके लिए जन्नत के दरवाजे पूरे खोल दिए। कितने दरवाजे हैं जन्नत के?
8 دروازے. اگر کوئی عورت، یہاں پر ایک پوائنٹ بتا رہا ہوں میں، اگر کوئی عورت اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرے اور رمضان کے روزے رکھے، 5 نمازوں کو پڑھے، تو اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جائیں گے. آئی بات سمجھ میں؟ تو اسی طرح سے سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کا جب انتقال کا وقت آیا، عرش جو ہے حرکت میں آ گیا، اور اسی طرح سے جو ہے عرش حرکت میں آ گیا، اور جنت کے جو ہے دروازے ان کے لیے کھول دیے گئے. اس اعتبار سے ان کے جنازے میں 70,000 فرشتے موجود تھے. کتنے فرشتے؟ 70,000 فرشتے. ہمارے یہاں کیا بتایا گیا ایک حدیث میں، اگر کسی کے جنازے میں 100 لوگ شامل ہو گئے اس کی مغفرت کی دعا کرنے کے لیے، اللہ چاہے تو اس کی مغفرت ہو جاتی. شرط کیا ہے؟ شرک نہیں ہونا، قرض نہیں رہنا. بتایا گیا تھا نا، اگر کسی کے 100 لوگ دعا کر دیے اس کی مغفرت کے لیے، 3 لوگ اس کے اخلاق کی گواہی دے دیے، اللہ چاہے تو اس کی جو ہے مغفرت ہو جاتی. سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کے جنازے میں شرکت کرنے والے کتنے لوگ تھے؟ 70,000 لوگ تھے. لیکن جو ہے سعد بن معاذ کو جب قبر میں ڈالا گیا، قبر نے انہیں بھی دبوچ دیا. کیا کر دیا؟ دبوچ دیا. کہا جاتا ہے ایک حدیث میں، ترمذی کی روایت ہے، اس میں کہا جاتا ہے کہ سعد رضی اللہ عنہ ایک پیشاب کے چھینٹوں سے بچنے میں کوتاہی کرتے تھے. کیا کرتے تھے؟ سعد رضی اللہ عنہ پیشاب کے چھینٹوں سے بچنے میں کوتاہی کرتے تھے. دوسری روایت میں بیہقی کی روایت ہے، اس میں یہ بتا رہے ہیں کہ مومن ہو یا کافر ہو، قبر کا پہلا کام میت کو دبوچنا ہے. اگر وہ کافر بھی ہو دبوچے گی، مومن بھی ہو دبوچے گی، اس کا یہ کام ہے. تو قبر میں ڈالتے کیا ہو جاتا؟ دبوچ دیتے. اس کے بعد چلیے، قبر میں میت سے سوالات کیے جائیں گے. کتنے سوال رہیں گے وہ؟ 3. کتنے سوال؟ 3. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، بخاری میں اس کی روایت ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ 2 فرشتوں کا نام کیا ہے؟ اور یہ والے کرامن کاتبین، اور قبر میں سوال کرنے والے منکر نکیر. آگے بس سمجھ میں. تو وہ 2 فرشتے جب قبر میں آئیں گے، جب مومن سے جو ہے اس کے سوال کریں گے کہ آپ نے جو ہے آپ کے پاس دین آیا تھا، وہ کون سا دین تھا؟ وہ دین ہمارا اسلام ہے، وہ کہے گا. دوسرا سوال پوچھے گا کہ تمہارا رب کون ہے؟ تو وہ کیا کہے گا؟ میرا رب اللہ ہے. اور تیسرا سوال اس سے جب پوچھا جائے گا کہ تمہارے پاس ایک شخص آیا تھا جو تمہیں دین کی باتیں بتاتے تھے، وہ شخص کون ہے؟ ان کا نام بتائیے. تو وہ کہے گا کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، جو قرآن کو لے کر آئے تھے. ہم لوگ اس پر جو ہے اتباع کرے، اس پر جو ہے ہم جمے رہے، قرآن و سنت پر ہم اڑے رہے. تو جبھی جو ہے منکر نکیر کیا کریں گے؟ ایک چھوٹا سوراخ کر دیں گے قبر میں، اور جہنم کی آگ اس کو بتائیں گے. جہنم کی آگ ایسی رہیں گی، ایک حصہ دوسرے حصے کو جوش مار رہا ہوگا، ایسی تپش کہ ایک حصہ دوسرے حصے کو کیا کر رہا؟ کھا رہا ہوگا. ایسی جو ہے چنگاری اڑنے والی ہے، جہنم کی آگ ہے. مومن سے کہا جائے گا دیکھو یہ تمہارا ٹھکانہ تھا، یہ تمہاری جگہ تھی، مگر تم نے 3 سوالوں کو کامیاب کر 3 سوالوں کی طرح اپنی زندگی گزار کر اس چیز سے تم دور ہو گئے، اس جہنم سے تم دور ہو گئے. اس سوراخ کو بند کر دیا جائے گا، اور جنت کا لباس، جنت کا بستر، جنت کی کھڑکی اس کے لیے کھول دیا جائے گا. کس کے لیے؟ یہ مومن کے لیے. شاباش. پھر اس کے عوض میں کافر کے پاس جب منکر نکیر سوالات کرنے کے لیے آئیں گے، کس کے پاس؟ کافر کے پاس. جب آئیں گے اس کے پاس، کافر کے پاس سب سے پہلا جو سوال کرے گے کہ تمہارا رب کون ہے؟ ہائے ہائے لا ادری، مجھے نہیں معلوم میرا رب کون ہے. دوسرا سوال پوچھیں گے کہ تمہارا دین کیا ہے؟ میرا دین کیا ہے؟ مجھے نہیں معلوم.
تیسرا پوچھیں گے کہ تمہارے درمیان میں ایک شخص آیا تھا جو تمہیں جو ہے دین کی باتیں بتاتا تھا، اس کا نام کیا ہے؟ تو کیا بولے گا وہ؟ ہائے ہائے لا ادری، مجھے نہیں معلوم، میں لوگوں سے سنتا تھا کہ ایک شخص آیا ہے جو اللہ رب العزت کی باتیں ہم تک پہنچا رہا ہے، وہ کچھ کلام لے کر آیا، ہم نے جو ہے اس کو انکار کر دیا، آج جو ہے میں اس کے بارے میں کہہ نہیں سکتا۔ ہم کو معلوم ہے 3 سوال کے جواب دیتے پھر قبر میں۔ اللہ چاہے تو اگر ہماری زندگی اللہ رب العزت کے طریقے پر، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر رہیں گی، اللہ چاہے تو ہمارا خاتمہ جو ہے کلمے پر ہوگا، اللہ چاہے تو ہم ان سوالات کے جوابات دے سکیں گے، ہے نہیں ہے؟ لیک ہو گیا نا پیپر، دنیا کا کوئی پیپر ایسا ہے جو لیک ہونے کے بعد پرچہ دیا جاتا ہے آپ لوگوں کو؟ اگر خدا نہ خواستہ کوئی انٹر ہو یا ڈگری ہو یا 10th ہو، کوئی ایک پیپر لیک ہو گیا تو کیا وہ لوگ پھر سے آپ کا ایگزام لیں گے؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ وہ لوگ کیا کریں گے؟ پھر سے پرچہ بنائیں گے، تبھی جا کے وہ لوگوں میں، اسٹوڈنٹس میں جو ہے ڈسٹریبیوٹ کریں گے، ایگزام رکھیں گے۔ لیکن اللہ رب العزت نے اپنے مہربان بندوں کے اوپر بتا دیا کہ اے بندو، جب تم قبر میں آزمائے جاؤ گے، یہ 3 سوالات ہونے والے ہیں، اس کی تیاری تم جو ہے کیا کر لو۔ چلیے آگے، جب اس کا ٹھکانہ سوراخ ڈال کر بتا دیا جائے گا کہ یہ جنت اس کے لیے، جہنم اس کے لیے، ہو گیا فیصلہ۔ جب کسی کے حصے میں جنت آ گئی یا کسی کے حصے میں جہنم آ گئی، تو جب مومن ہو یا کافر ہو، اس کو جو ہے صبح شام اس کا ٹھکانہ دکھایا جائے گا اور کہا جائے گا کہ تمہارا یہ ٹھکانہ ہے، تم جب قیامت قائم ہوگی تم اس میں چلے جاؤ گے، تم اس میں چلے جاؤ گے۔ کس میں؟ جنت یا جہنم میں۔ اگر کب دکھائیں گے؟ صبح اور شام۔ اس کو بتایا جائے گا یہ تڑپ تمہاری یہیں تک کی نہیں ہے، یہ آزمائش تمہاری یہیں تک کی نہیں ہے، یہ جو تمہارے لیے عذاب دیا جا رہا ہے یہاں تک کے نہیں ہے۔ بتاؤ کہ اگر جب قبر میں میت کو دفن کیا جاتا، کیا صرف جسم ہی کو جو ہے تکلیف دی جاتی؟ کس کو تکلیف دی جاتی؟ عذاب کس کے اوپر ہوتا؟ روح اور جسم کے ساتھ ہوتا۔ کس کے ساتھ ہوتا؟ روح۔ ہمارے کو تو جو ہے مرنے کے بعد مکھی بیٹھ جاؤ، کچھ بھی کر لو ان کے ساتھ، کیسا پوسٹ مارٹم بھی کر دیے تو وہ اٹھ کے بات نہیں بول سکتے، پورے جسم کے اعضاء نکل جا رہے، کیا کچھ اللہ کریں گے؟ وہ کچھ نہیں کریں گے۔ جسم کے ساتھ اللہ رب العزت کیا کرے معلوم؟ دنیا میں رہ تک جسم اور روح کے ساتھ آپ گناہ کرے تھے، جسم اور روح کے ساتھ آپ نیکی کرے تھے، جسم اور روح کے ساتھ آپ اچھائی کرے تھے، تو خبر میں بھی کیا ہونے والا ہے؟ جسم اور روح کے ساتھ ہونے والا ہے۔ مرنے کے بعد جو ہوگا دیکھا جائے گا نہیں۔ آئی بات سمجھنے؟ تو کافر ہو یا جو ہے مومن ہو، اس کو کیا کریں گے؟ صبح شام اس کا ٹھکانہ دکھایا جائے گا۔ چلیے اس کے بعد قبر کی تیاری کر لو۔ صبح شام ٹھکانہ دکھانے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا بات بتا رہے ہیں کہ تم لوگ اس چیز کی تیاری کر لو جو تمہیں آزمائش میں ڈالنے والی ہے۔ برا رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ ہم لوگ ایک جنازے میں جا رہے تھے، ایک انصاری صحابہ کا جنازہ تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قبر تک پہنچ گئے۔ جب میت کو دفنایا گیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زار و قطار رونے لگے۔ کہا تم میں سے کون لوگ ہیں جو اس چیز کے لیے تیاری کر لیے؟ یا اقوان لمثلہ فائدن، اے میرے بھائیوں، جتنے لوگ آج جنازے میں شریک ہے، جو انصاری صحابہ کے جنازے میں شریک کرے، تم لوگ جو ہے اس چیز کے لیے کیا کر لو؟ تیاری کر لو۔ ہم لوگ جو ہے اس چیز کی تیاری کر رہے، دنیا کی تیاریوں میں مشغول ہو گئے۔ ہمارا جو ہے سب طور طریقہ، صرف اگر کسی بچی کی شادی ہو رہی، اگر مثال کے طور پر سمجھ جاؤ کہ جنوری میں کسی کی شادی کی تاریخ پکی ہو گئی تو وہ لوگ شروع کرتے اکتوبر سے ہے نہیں ہے، جنوری میں نہیں، سب کو نیوتا بھی جانا ہے، سب کو بلانا ہے، سب چیز کی تیاری وہیں سے شروع ہو جاتی ہے۔
اگر جو ہے قبر کی تیاری کرنے کا وقت کون سا سمجھ لیے ہم لوگ؟ بڑھاپا. پہلے ہم 4 پیر پر چلتے تھے، اس کے بعد ہم 2 پیر پر چل رہے، لیکن اللہ کریں گے کب؟ 3 پیر پر آنے کے وقت. 3 پیر کیسے بتاؤ؟ بچپن میں 2 گھٹنے 2 ہاتھ رکھ کے رینگتے، بڑے ہونے کے بعد صرف 2 پیروں پہ چلتے، بوڑھے ہونے کے بعد 3 پیروں پہ چلتے، آخر میں 4 کے کندھوں پر جاتے. غور کرے کبھی دن جہاں پر دنیا شروع ہوئی تھی ہماری رینگنے کے ساتھ، وہیں پر ہم رینگنے کی طرح ہی کسی کے کندھوں پر ہو گئے. ہوا نا؟ جب آپ چھوٹے تھے کتنے جنوں کیسے چلتے تھے؟ 4. جب آپ جوان ہو گئے، بڑے ہو گئے، کتنے پیروں پہ؟ 2. تھوڑے سے بوڑھے ہو گئے، چلنا مشکل ہو گیا، 3. لاٹھی کا سہارا. جب آپ انتقال کر گئے پھر 4. آ گیا نا؟ اگر کوئی تیاری کر لے رہا، کوئی زیادہ دین کی باتیں کر لے رہا، اب بھی کہیں کو جی ابھی عمر کیا ہے آپ کی، ذرا بڑے بچے ہیں، ذرا وہ چیزیں کر لو، ابھی انجوائے کا دور ہے، ابھی جو ہے سوشل میڈیا کا دور ہے، وہ چیز تم انجوائے کر لو، اس کے بعد جو ہے تم اللہ اللہ کر لو. جوانی کی عبادت اللہ رب العزت کو زیادہ پسند ہے. جو شخص اللہ رب العزت کے عرش کے سائے میں 7 لوگوں کا تذکرہ کیا گیا، ان میں سے کون ہے؟ جو جوانی میں اللہ رب العزت کے دین پر جمع رہے، اس کی سنتوں کا جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر چلے. تو آج سے کیا سوچ لیں گے؟ ہم بوڑھے ہوئے جب نہیں، جوانی میں ہی اپنے رب کو راضی کریں گے. کئی مرتبہ ایسا بھی ہو جاتا ہے کہ پورے ذمہ داریاں ختم ہو جاتی، جب ان کو جو ہے یاد آتا نہیں، جب خواہش ہوتی میں عمرہ کر لیے تو میری سانس کب ٹوٹتی کی. جوان تھے تو بس جو ہے گھر بچے انہوں، جب ذرا نزدیک ہو گئے امی کی کچھ خواہش نہیں، ایک حج کر لیے تو اچھا رہتا، ایک عمرہ کر لیے تو اچھا رہتا. پھر وہ امی کو جو ہے کاندھے پہ بٹھاؤ، ویل چیئر پر لے کر جاؤ. جب وہ تندرست تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ تم جو ہے غنیمت جانو اپنی صحت کو بیماری سے پہلے. تو خواہش کرنا ہے تو کب کریں گے اپن؟ عمرے اور حج کی جوانی میں. تیاری کرنا ہے تو کب کریں گے؟ جوانی میں. کیا چھوٹے بچے انتقال نہیں ہو رہے؟ کیا جوان بچے انتقال نہیں ہو رہے؟ کیا بوڑھے لوگ انتقال نہیں ہو رہے؟ نہیں. 50 کے بعد انتقال ہو گئے تو سب چیز نہیں. آج سے تیاری کریں گے نا انشاءاللہ. کس چیز کی تیاری کریں گے؟ قبر کی تیاری کریں گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں بتایا، بخاری کی روایت ہے، یتبع المیت ثلاثہ. میت جب گھر سے نکلتا ہے اس کے پیچھے 3 چیزیں جاتی ہے. کتنی چیزیں جاتی ہیں؟ 3 چیزیں ہیں. اہلہ و مالہ و اعمالہ. اس کا اہل، اس کا مال اور اس کے اعمال. کتنے چیزیں؟ 3. پہلے کون؟ اس کے گھر والے. دوسرے کون؟ اس کے مال. تیسرا کون؟ اس کا اعمال. فیرجع اثنین ویبق واحد. 2 چیزیں واپس آ جاتی ہے اور ایک چیز باقی رہ جاتی ہے. یرجع اہلہ و مالہ ویبق اعمالہ. جب میت کو دفن کر کے آ جاتے ہیں تو اس کے دفن کرنے کے ساتھ اس کے اعمال اس کے ساتھ ہو جاتے ہیں. یرجع واپس آ جاتے ہیں، اہلہ و مالہ اس کے گھر والے واپس ہو جاتے ہیں اور اس کا مال واپس ہو جاتا ہے. باقی قبر میں رہتا ہے اعمال. جیسے ہی انتقال ہو گیا اس کے گلے میں تمہارے اعمال تمہارے ساتھ، جو بھی رہیں گا اپنے ساتھ. جو شیطان تھا وہ چلے جائے گا، اپنے ساتھ 2 فرشتے تھے وہ بھی ہمارے گلے میں جو ہے اپنے اعمال کو لٹکا کر وہ بھی چلے جائیں گے. ان کا لکھنا بند. جیسے ہی روح قبض ہو گئی تو یہ لوگ لکھیں گے، پھر ابھی نہیں. یہ لوگ کیا کریں گے؟ ہم لوگ کا کام ہو گیا، ان کے جو ہے اعمال ان کے ہاتھ میں دے دو اور ہمارا کام ہو گیا. آئی بات سمجھ میں؟ اہل دہلیز تک رہتے، دہلیز رہتی نا، گھر کی دہلیز تک بیوی، بچے قبر تک، مال بھائیوں تک. آگے بات سمجھ میں؟ اعمال قبر تک. کتنا بھی بیوی رونے دو، کچھ بھی کرنے دو، آخری دیدار کے لیے کتنا بھی ہو جاؤ، کیا قبرستان اس کو لے کر جائیں گے؟ نہیں. بیوی کہاں تک رہیں گی؟ صرف دہلیز تک.
اولاد کہاں تک رہیں گی؟ دفنانے تک. اعمال کہاں تک رہیں گے؟ قبر تک. آگے بات سمجھنے. چلیے عذاب قبر اندر ڈال دیے، رشتہ دار واپس آ گئے. قبر کا عذاب، اس کا بات کا پہلو کون سا ہے؟ قبر کا عذاب. قبر کا عذاب ہوتا کیا؟ یوٹیوب پہ بہت سارے لوگ بتا دے رہے کہ قبر میں ایسی آوازیں آئیں، قبر میں ایک عورت نکلی ایسا کر لیے، قبر میں ایک آدمی گدھے کی طرح چنگاڑ لیے. کئی ایسے نمونے ہمیں بتایا جا رہا. وجہ کیا ہے؟ ڈرانے کے لیے، دھمکانے کے لیے، ان کا چینل چلانے کے لیے. آئی بات سمجھنے. لیکن بزا اوقات میں، بزا احادیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں سے، جن عذاب سے ہمیں آگاہ کیا، معلومات دی، اسی کو ہم جان سکتے. قبر میں کیسا عذاب ہو رہا نہیں معلوم. اللہ کو دیکھے، ایمان ہے ہمارا؟ ہاں. فرشتوں کو دیکھے نہیں دیکھے، ایمان ہے. کتابوں کو دیکھے، پچھلی کتابوں کو، تورات انجیل زبور دیکھے، ایمان ہے ہمارا. اسی طرح سے رسولیں آئیں 1,24,000 دیکھے ان لوگ کو. پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نبی دیکھے. اپن کتنے سال ہو گئے آ کے جا کے؟ 1400 سال دیکھے. ہم رسولوں پر ہمارا ایمان ہے. تقدیر کے اچھی اور بری پر ہمارا ایمان ہے. دیکھے تقدیر آگے کس کی کیسی ہونے والے، ہاتھ بتائے تو معلوم ہوتا نا جی. ہاں، ہاتھ بتائے تو وہ ہاتھ بتانے والے دوسرے دن مر جاتا. 100 سال جیتے آپ لوگ، طوطا کارڈ نکال کے بتا دیا تو ہاں چلو بھائی خوش. ان کو بول دیے کہ آپ 100 سال جینے والے ہیں، انہوں یہاں سے نکال کے دے 100 روپے. وہی آدمی دوسرے دن فوت. ایک بابا ایسی تھے، ظفر بابا، ظفر الحسن بابا، جو لوگوں کو جو ہے 1.5 سال جینے کا وظیفہ بتاتا تھا، اور وہ جو ہے 40 سال میں ہی چلے گیا. تقدیر کے خیر و شر پر ہمارا ایمان ہے نہیں ہے. ہم دیکھیں تقدیر کو، کیا ہونے والا ہے، ابھی ہم یہاں سے نکلنے کے بعد کیا ہونے والا ہے، ایمان ہے ہمارا. قیامت ہونے والی ہے، اس کا ہے ہمیں. قیامت قائم ہونے والی ہے، ڈے آف ججمنٹ ہے نا. اللہ رب العزت جو ہے ججمنٹنگ کرنے والا ہے، اللہ رب العزت حساب لینے والا ہے. یقین ہے ہمارا، یقین ہے. 6 چیزوں پر ہمارا ایمان ہے تو ہمارا ایمان یہ بھی ہے کہ قبر کا عذاب بھی ہوتا، وہ ایک غیبی امور ہے. یہ 6 چیزیں ہمارے لیے غیبی امور کیسے ہیں؟ وہ بھی کیا ہو گئی ہمارے لیے. قبر کا عذاب بھی کیسے ہو گیا؟ غیبی امور ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا کہ اس میں عذاب ہونے والا ہے تو ہونے والا ہی ہے. آئی بات سمجھنے. چلیے، اگر جب میت کو جو ہے قبر میں ڈال دیا جاتا، عذاب کی شکلیں بتائی گئی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب میت کو قبر میں ڈال دیا جاتا تو اس کے لیے سب سے پہلے سوالات کرنے کے بعد اس کو، اگر وہ برا ہے تو سوالات میں ناکامیاب ہونے کے بعد فرشتے کیا کریں گے؟ لوہے کے ہتھیار سے کیا کریں گے؟ لوہے کے ہتھیار سے دونوں کانوں کے بیچ میں سے وہ نکالیں گے. وہ ایسی چیخ مارے گا، زندے انسانوں کے علاوہ جتنے بھی دوسری مخلوق ہے، انسانوں کے علاوہ دوسری جتنی بھی مخلوق ہے، وہ چیخ کو سنے گی. کیا کرے گی؟ سنے گی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا بتائے؟ اگر اس کا چیخنا اگر زندوں کو میں سنا دیتا کہ اس کے باپ کے ساتھ یہ ہو رہا ہے، اس کے بھائی کے ساتھ یہ ہو رہا ہے، تو وہ اپنے مردوں کو اپنے قبروں میں دفنانا چھوڑ دیں گے. ایک چیز. دوسرا، قبر کا عذاب کیوں پوشیدہ ہے، کیوں چھپا ہوا ہے؟ جب دنیا میں ہم غلطی کر رہے ہیں، کئی غلطیاں ایسے ہوتے کہ اللہ رب العزت اس کو پردہ ڈال دے رہے ہیں، لیکن ہم ہوتے کہ کل رات میں ایسا گناہ کری تھی. پردہ ڈالے کون تھے؟ اللہ رب العزت. تو قبر میں جب ڈال دیا جاتا، اللہ رب العزت اس کے گناہوں کو جو ہے دنیا میں پردہ کرے تھے، جب قبر میں ڈال دیں گا تو وہ گناہوں کے سبب اس کو عذاب دیا جا رہا، وہ بھی پردے میں ہی دے رہا ہے. کہاں پر؟ پردے کی حالت میں ہی دے رہا ہے. کہاں؟ قبر میں. اسی طرح سے کئی احادیث ہمیں ملتی ہے کہ قبر کا عذاب کے بارے میں.
انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ جو ہے 2 قبروں کے پاس سے گزرے. ایک قبر میں جو ہے عذاب دیا جا رہا تھا، تو معلوم کیا گیا کہ اس قبر کو والے کو عذاب کیوں دیا جا رہا. کہنے لگے کہ یہ جو عذاب پہلی قبر والے کو دیا جا رہا وہ چغل خور تھا. لا يدخل الجنت النمام، چغل خور جنت میں داخل نہیں ہوگا. چغل خور کس کو بولیں گے؟ غیبت اور چغلی میں فرق ہے. چغلی چین بنتی، جو شروع کرے سمجھو آپ ہے، آپ کے پاس یہ پوری لائن چلے گئی، پھر واپس تم بولے کتے نا، آپ بولے کتے نا، یہ کیا ہو گئی؟ چغلی. خبر میں اس کا عذاب ہونے والا ہے. آئی بات سمجھنے. غیبت کس کو بولیں گے؟ انشاءاللہ آگے آ رہی وہ بات. دوسرا عذاب جو دوسری خبر کو دیا جا رہا تھا کون سا تھا؟ وہ پیشاب کے چھینٹوں سے بچنے میں کوتاہی کرتا تھا. پیشاب کے چھینٹے اگر پیر پہ اڑ گئے، دھونا نہیں، سردی ہے، ٹھنڈا ہے، عذاب ہو رہا. کہاں پر اس کا عذاب؟ آخرت میں نہیں، قیامت میں نہیں، قبر میں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر چھوٹی چیز ہمارے کو بتا دیے کہ آپ پیشاب کے ذرے چھوٹے خطرے سے بھی اگر نہیں بچے، قبر میں عذاب ہو رہا. چغل خوری کر رہے لوگوں کو جو ہے، آپ کا مقصد وہ کچھ بھی ہو، لیکن زیادہ تر تو کیا رہیں گا، ان کی بات ان کو پہنچائے تو ان کو معلوم ہوتا نا ان کے بارے میں لوگ کیا بول لے رہے کی ہے. نہیں، یہ تھے نا ہمارا مقصد. اگر آپ کا یہ مقصد ہوتا، چغلی خور اگر کوئی دوسرے کے بارے میں 3 کے لوگ میں آ گئی، وہ چوتھے تک نہیں پہنچا رہا، تو یہ سمجھ لو کہ اس کی وہ اصلاح کرنا چاہ رہا. آئی بات سمجھنے. ایک نے کہا، دوسرے تک وہ بات ہے، تیسرا کیا کرا، چوتھے تک نہیں پہنچایا، بلکہ وہ پہلے والے کو جا کر اس کی اصلاح کر لیا، تو یہ کیا ہو گیا؟ بہتر ہے. اگر وہ بڑھاتے کرتے گیا تو اس کا عذاب کہاں پر ہونے والا ہے؟ قبر میں. اسی طرح سے عذاب قبر کے بارے میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہے کہ ایک مرتبہ میرے گھر پر یہودی عورت آ گئی، کہنے لگی کہ مجھے کھانا کھلا دو، مجھے جو ہے پانی پلا دو، اللہ تمہیں جو ہے فتنہ قبر سے پناہ دے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اس وقت گھر موجود تھے. جب عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ دیکھیے وہ عورت کہہ رہی ہے کہ اللہ تمہیں فتنہ قبر اور فتنہ دجال سے محفوظ رکھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے. پھر تھوڑی دنوں کے بعد کچھ راتیں کچھ دن گزر گئے. گزر جانے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چپ ہو گئے تھے. وجہ کیا تھی؟ وحی نازل نہیں ہوئی تھی، وحی کے بارے میں نہیں آیا تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سے کچھ چیز نہیں بولتے تھے. آج ہمارا مسئلہ کیسا ہو گیا؟ اگر کچھ پوچھ لیے، ہاں ایسا کر لیتے شاید، بہت سارے لوگ انہیں ہی فتویٰ دے رہے ہیں. اس میں کیا ہو جا رہا؟ ایمان پر سے ہم ہٹ جا رہے ہیں، اس پر چلنا مشکل ہو جا رہا. اگر وہی آپ قرآن حدیث سے فیصلہ کرتے، دنیا بھی آسان، زندگی بھی آسان، آخرت بھی آسان. آگے بات سمجھیں. فیصلہ کس سے کرنا ہے؟ قرآن اور حدیث سے فیصلہ کرنا ہے. چلیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کون؟ نبی. جب وحی آنے تک انتظار کرے، جیسے وحی آ گئی، بولے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے میرے گھر، دوپہر کے تپتی دھوپ میں آئے، کہنے لگے عائشہ رضی اللہ عنہ میرے پاس جو ہے وحی نہیں آئی تھی، اللہ نے جو ہے قبروں میں تمہیں آزمائے گا. کیا بولے؟ قبروں میں عذاب دیے گا. ایسا نہیں ہے کہ انتقال ہونے کے بعد جب قیامت برپا ہوگی جبھی تمہارا فیصلہ کیا جائے گا، نہیں، بلکہ تمہیں جو ہے قبروں میں ہی آزمایا جائے گا. اللہ رب العزت نے عائشہ رضی اللہ عنہا کا جو ہے دعا سکھائی. کون سی دعا؟ تشہد میں ہم پڑھتے، پہلے کیا پڑھتے؟ التحیات للہ، پھر اس کے بعد کیا پڑھتے؟ درود شریف، اللہم صلی علی محمد، پھر اس کے بعد پڑھتے دعائے معصورہ، اللہم انی ظلمت نفسی. اس کے بعد والی دعا، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر واعوذ بک من فتنۃ المسیح الدجال. آئے عائشہ، جتنے بھی نبی آئے سب نے جو ہے دجال کے فتنے سے جو ہے پناہ مانگی، اور قبر کے عذاب سے میں تمہیں پناہ مانگنے کی بات بتاتا ہوں. کس کو بولے یہ؟ عائشہ رضی اللہ عنہا کو. ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور جو ہے دوسرے صحابہ بنو نجار کے باغ سے گزر رہے تھے.
قبر کے عذاب کے تعلق سے بات چل رہی ہے. جتنی بھی حدیثیں آ رہی ہیں کس چیز کے بارے میں آ رہی ہیں؟ عذاب کے بارے میں. بنو نجار کے باغ سے گزر رہے تھے، وہاں پر 5 سے 6 قبریں موجود تھی. وہاں سے کچھ آوازیں آنے لگی. وہاں پر جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس خچر پہ بیٹھے ہوئے تھے وہ دبکنے لگا، یعنی حرکت کرنے لگا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اس صحابی سے، ایک صحابی سے، بولے کہ زید بن ثابت، یہ جو قبریں 6 قبریں یا 5 قبریں ہیں یہ کب دفنائے گئے؟ تو زید بن ثابت رضی اللہ عنہ بولے کہ حال ہی میں لوگ جو ہے تدفین کیا گیا. بولے کہ لوگوں کو جو ہے قبر میں جو ہے عذاب دیا جا رہا. وجہ کیا ہے؟ شرک کرنے کی وجہ سے. کس چیز کی وجہ سے؟ شرک کرنے کی وجہ سے قبر میں عذاب دیا جائے گا. یہ تھے کچھ عذاب قبر کی جھلکیاں. اب شکلیں دیکھیں گے کیسے لوگوں کو کیسا عذاب دیا جاتا. قبر کے عذاب کی سب سے پہلی جو شکل رہیں گی وہ ہے لوہے کے ہتھیار سے مارنا یا جو ہے اس کو جلانا. انس رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے 2 فرشتے جب انسان کے پاس آئیں گے سوالات میں ناکامیاب ہونے کے بعد اس کو جو ہے لوہے دار چیز سے اس کو ماریں گے، پہلی چیز. دوسرا والا جو عذاب بتایا گیا قبر کا اندر آگ کھول دیں گے. قبر کا لباس، جہنم کا لباس، جہنم کا بستر اس کے لیے کھول دیا جائے گا. 3 چیز. چوتھی چیز جہنم کی آگ کی ایک کھڑکی اس کے لیے کھول دی جائے گی. 5ویں چیز میت کو جو ہے ایسی سخت شدید عذاب دیں گے کہ وہ اس کو اور کہیں گے کہ اتنا ہی نہیں ہے اور آخرت میں بھی جو ہے تمہیں اس کا عذاب دیا جائے گا. اور اسی طرح سے جو ہے زمین میں جو ہے دھسا دیں گے. ایک عذاب ایسا بھی ہوگا کہ انسان کو جو ہے ایک بنا پر، کس بنا پر معلوم ہے؟ تکبر کرتے ہوئے اپنی چادروں کو لٹکانا اور ٹخنوں سے نیچے اپنے پینٹوں کو کرنا. آگے بات سمجھنے کریں گے اب سے پینٹا نیچے نہیں. بچیاں بھی جتنے رہیں گے وہ کیا ہے فراک آستین ادھر نہیں، پورا عیدگاہ صاف ہو جاتا. چادروں کو تکبر کرتے ہوئے لٹکانا، اپنے پاجامے کو یا پینٹ وغیرہ کو ٹخنوں سے نیچے کرنے والے کو کیسا عذاب دیا جائے گا؟ سوالات کے بعد تم نے جو ہے ایسا تکبر کیا تھا زمین کے اندر وہ جو ہے دھسا دیا جائے گا. اندر کو وہ ہوتا جائے گا. یہ بھی ایک عذاب ہے. اسی طرح سے سمرہ بن جندوب رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے. یہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فجر کے بعد کا روز کا معمول، روز کا روٹین کیا ہوتا تھا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز پڑھتے تھے. پڑھنے کے بعد صحابہ سے پوچھتے تھے کہ اے میرے صحابہ، تم میں سے کسی نے جو ہے کچھ خواب دیکھا کیا؟ میں اس کی تعویل بتاؤں، اس کے بارے میں تمہیں جو ہے جواب دوں. کس کو پوچھتے تھے؟ یہ صحابہ کو پوچھتے تھے. اگر تم لوگ کوئی خواب دیکھے تو تم لوگ جو ہے میرے کو بیان کرو، میں جو ہے تم لوگ کو اس کا تعبیر بتاؤں گا. روز صحابی ایک نہ ایک صحابی جو ہے اپنا خواب بیان کرتے تھے. اس کے بعد جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تعویل کرتے تھے. یاد رکھو کہ جتنے بھی انبیاء علیہ السلام اور رسولیں آئی ہیں ان میں سے صرف 2 ہی لوگ جو ہے خواب کی تعبیر بیان کر سکتے تھے. کتنے لوگ؟ ایک ہے یوسف علیہ السلام، دوسرے کون ہیں؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ہم کس کو بولے اس کو جا کے بول دیتے خواب میں نے مکہ دکھا اس کی تعبیر بولو، خواب میں نے ہماری بچی کی شادی ہو رہی سے دکھا بولو، خواب میں نے ہم سمندر کے اوپر تیرے سر کا دکھ رہا بولو. یہ سب چیزیں نہیں بولنا کسی کو بھی. کیا دعا کرنا؟ اللہ رب العزت یہ چیز ہوئی، اگر میری بچی کی شادی دکھ گئے اللہ اس کو کامیاب کر دو. اللہ رب العزت کعبہ شریف کا دیدار ہوا، عمرہ حج کرا دو. ایسی دعا کر لینا ہے. لیکن جو ہے خواب کی تعبیر کے پیچھے نہیں پڑو، کیونکہ خواب کی تعبیر بتانے والے کوئی صحیح نہیں ہے نہیں ہے. جو بڑے مقدس عالم وغیرہ ہے جو خواب کی تعبیر پرفیکٹ بتا سکتے، آپ ان کے ہی سامنے جو ہے خواب اپنا ظاہر کریے. ٹھیک ہے. ایک مرتبہ ایسے ہی ہو گیا تو سب لوگ جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پوچھے فجر کی نماز کے بعد. واقعہ ذرا اچھا ہے الحمدللہ، اچھا سنتے رہیے. حدیث بڑی طویل ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بولے کہ کوئی صحابی ہے جو آج کی رات خواب دیکھے کیا؟
کوئی بھی بولے کہ نہیں دیکھے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود ہی بولنے لگے کہ ہاں آج کی رات میں نے جو ہے خواب دیکھا، کیا میں اسے بیان کروں؟ کیا بولے؟ کیا میں اسے بیان کروں؟ تو صحابہ بولے کہ بولیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کل رات میں جب سویا تھا میرے پاس 2 آدمی آئے. کتنے لوگ آئے؟ 2 آدمی آئے اور مجھے لے چلے. چلتے وقت میں مجھے جو ہے کچھ چیزیں بتائے گئے جو میں آپ لوگوں کے سامنے ظاہر کرنا چاہتا ہوں. پہلی مرتبہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ دونوں شخصوں کو دیکھے، پوچھنے لگے کہ آپ کون ہیں؟ آپ کون ہیں؟ تو بولے کہ آپ آگے چلیے ہمارے ساتھ. چلنے کے بعد کچھ مقام پر وہ لوگ دیکھتے ہیں کہ ایک آدمی کھڑا ہوا ہے، ایک آدمی لیٹا ہوا ہے. جو کھڑا ہوا آدمی ہے وہ اس کے ہاتھ میں بڑا سا پتھر ہے، وہ جو ہے پتھر کو لے کر اس کا سر کچل دے رہا. سوئے ہوئے آدمی کا سر کچل دے رہا، جس کی وجہ سے اس کا سر کیسا ہو رہا؟ چکنا چور ہو جا رہا. پتھر جا کے دوسری اور گر رہا، وہ پتھر لانے تک اس کا سر پھر سے بن جا رہا. ایک بولے کہ یہ کس چیز کا عذاب ہے؟ بولے کہ آگے چلیے. کون بول رہی ہے؟ 2 آدمی لوگ. سوال کرنے والے کون ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. بولے کہ آگے بڑھے. ایک شخص بیٹھا ہوا ہے، ایک شخص اس کے بازو میں کھڑا ہوا ہے، ایک جبڑا لے کے پیچھے گدی تک ایک کھینچ رہے. جب یہ آئیں گا تو جب تک یہ دوسرا والا جبڑا پیچھے تک کھینچ رہے. کون؟ کھڑا ہوا انسان، آدمی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پوچھے اس کا کیا معاملہ ہے؟ ایک جبڑا کھینچ کر گدی تک، ابھی کر کے دیکھیے، جاتا نہیں جاتا. ایک جبڑا پیچھے گدی تک، ایک واپس آئے تک، دوسرا چلے جا رہا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پوچھے کہ یہ کیا معاملہ ہے؟ کس گناہ کی وجہ سے اسے یہ سزا دیا جا رہا ہے؟ بولے کہ آگے چلیے. آگے جب چلنے لگے تو ایک چھوٹا سا سوراخ تھا، ایک چھوٹا سا کنواں تھا، ایک چھوٹا سا ہول تھا جو اوپر سے دکھنے میں چھوٹا تھا، نیچے میں کشادہ بڑا تھا. اس میں جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیکھے اس میں آگ کی تنور تھی، ایسے شعلے مارنے والی آگ تھی جو اوپر کی طرف انسان کو پھینک رہی تھی. دیکھے کہ اس میں کون لوگ ہیں؟ اس میں ننگے مرد، ننگی عورتیں موجود ہیں جن کو جو ہے نیچے کے حصے سے آگ دی جا رہی تو وہ اوپر کے سوراخ تک آ رہے لیکن اوپر نہیں آ سک رہے. آگ کی تپش کو ان کی شرمگاہوں سے لگایا جا رہا تو وہ اوپر آ رہے لیکن اوپر سے وہ باہر نہیں نکل سک رہے. جیسے ہی آگ کی تپش کو کم کر دیا جا رہا وہ لوگ پھر سے وہیں پر پہنچ جا رہے. آگ کا تنور. جیسے ہی آگے بڑھے، وہاں پر آگے بڑھنے کے ساتھ ایک اور معاملہ دیکھے. خون کی نہر جس میں ایک آدمی تیرتے ہوئے، خون کی نہر میں ایک آدمی تیرتے ہوئے کنارے تک پہنچ رہا، لیکن جیسے ہی کنارے تک پہنچ رہا وہاں پر ایک آدمی کھڑا ہوا ہے جو پتھر لے کے اور اس کو مارتے ہی وہ واپس اسی جگہ پر پہنچ جا رہا جہاں سے اس نے اپنا سفر کیا تھا. وہ جو کھڑنے والا آدمی تھا اس کو جو ہے سننے والا نہیں تھا، بولنے والا نہیں تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بولے کہ یہ خون کی نہر ہے. وہ آدمی اس کنارے سے لے کر اس کنارے تک غوطہ لگاتے ہوئے چلتے ہوئے آ رہا ہے، لیکن اس کھڑے ہوئے آدمی نے اس کو مارا اور پھر وہ ویسی اس جگہ پر چلے گیا. کیا معاملہ ہے؟ بولے کہ اور تھوڑا آگے چلو. جیسے ہی آگے چلنے لگے ایک باغیچے میں گزرے، ایک باغ میں چلے گئے. وہاں پر ایک بڑا سا ایک درخت تھا. اس درخت کے ایک سائے میں جو ہے اس کی جو برانچز رہتی، اس کی جو جڑیں رہتی، وہاں پر ایک آدمی، بوڑھے آدمی بیٹھے ہوئے تھے اور جو ہے ان کے سامنے کچھ بچے کھیل رہے تھے. بوڑھے آدمی کے سامنے کچھ بچے کھیل رہے تھے. رائٹ سائڈ کی جانب پہ درخت کے یہ تھے، لیفٹ سائڈ کی جانب پر جو ہے ایک آدمی جو ہے لکڑیاں جلا رہے تھے. بولے کہ یہ آدمی کون ہے جو بچوں کو دیکھ کے مسکرا رہے؟ بولے کہ یہ آدمی کون ہے جو لکڑیاں سلگا رہے؟ اوپر چڑھ جائیے درخت کے. جیسے ہی اوپر چڑھنے کی دیر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اتنا خوبصورت محل دیکھے جس میں بچے، جس میں بڑے، جس میں بوڑھے، جس میں عورتیں، جس میں بچیاں، سب طرح کے عمر کے لوگ اس گھر میں موجود تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دونوں فرشتوں، دونوں آدمیوں سے پوچھنے لگے کہ یہ کس کا محل ہے جس میں عورتیں ہیں، آدمی لوگ ہیں، اس میں کوئی عمر کی لمٹ نہیں ہے؟ بولے کہ آپ اور تھوڑا آگے بڑھیے. دوسرے مالے پر گئے، اوپر کے اس میں درخت کے اوپر کے حصے میں. وہاں پر دیکھے کہ ایک اور کے خوبصورت جو پہلے والے سے اور زیادہ خوبصورت تھا.
وہاں پر صرف آدمی لوگ تھے. کون تھے؟ آدمی لوگ تھے. بولے کہ پہلے والے کے محل سے دوسرا والا محل اور بھی زیادہ خوبصورت ہے. آخر اب میرا صبر نہیں ہوا, اب مجھے بتا دیجئے کہ وہ پورا معاملہ کیا ہے. یہاں تک کہ جو معاملہ ہے, بولے کہ ابھی تھوڑی دیر وقت آپ اپنی نظر کو اوپر کریے. جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نظر دوڑائی اوپر, دیکھے پہلے مالے سے دوسرے مالے سے تیسرا مالا اور بھی زیادہ خوبصورت تھا. بتا دیجئے اب مجھے کیا صبر نہیں. پہلے والا تو بہت زیادہ خوبصورت, دوسرے والا اس سے کم, تیسرے والا اتنے کم, اور نیچے کون تھے, آگے میں کون تھے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سوالات کا جوابات ملنا شروع ہو گئے. اوپر میں دیکھے جو اب مالا تھا وہ تھا, جو محل تھا وہ آپ کا مقام ہے. کس کو بول رہی ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو. جنت میں جو سب سے اونچا جو حصہ رہیں گا, وہ درجے کا, وہ لیول کا, وہ محل وہ آپ کا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انتظار نہیں کرے. جیسے اس میں قدم رکھنے گئے, دونوں آدمی لوگ رکا دیے. بولے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, ہم جو ہے جبرائیل اور میکائیل ہے, آپ کو جو ہے اس کا آپ کی تعبیر بتانے آئے تھے, آپ کو جو ہے یہ چیزیں بتانے کے لیے آئے تھے. ابھی آپ کی زندگی باقی ہے, آپ اپنی زندگی کو پورا کر لیجئے, اس کے بعد آپ کے لیے یہ محل تیار اللہ رب العزت نے رکھا. بولے کہ ٹھیک ہے. آپ دونوں جبرائیل الملک الموت کیا بولتے ہیں, میکائیل علیہ السلام ہیں. سیکنڈ میں دیکھے پھر وہ کون لوگ ہیں جس میں صرف آدمی لوگ ہیں. بولے کہ وہ شہداء ہے جو اللہ کی راہ میں نکلے اور جو ہے واپس نہیں آئے, اپنی جان کے ساتھ, اپنی مال کے ساتھ. وہ ان لوگوں کا محل ہے. کس کا محل کے نیچے ہے؟ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے محل کے نیچے والا محل کس کا ہے؟ شہداء کا ہے. تیسرا والا جو تھا وہ کس کا ہے؟ بولے کہ وہ مومنون کا ہے, مومنین کا محل ہے. جو نیک بچیاں رہیں گے, جو نیک بچے رہیں گے, جو نیک عورتیں رہیں گی, جو نیک مرد رہیں گے, اللہ رب العزت اس کے نیکیوں کے بدلے وہ محل عطا کرے گا. درخت سے نیچے اتر گئے, دیکھے کہ رائٹ سائڈ میں جو بوڑھے آدمی بچوں کو دیکھ کے مسکرا رہے تھے, تو پوچھے کہ یہ کون ہے؟ بولے کہ یہ ابراہیم علیہ السلام ہے جو اپنے آنے والی نسل کو دیکھ کر مسکرا رہے ہیں. باقی میں جو بازک تھے وہ کون ہیں؟ تو بولے کہ یہ جہنم کا دوراغا, جہنم کا رکھوالا, جس کا نام مالک ہے. جہنم کی جو رکھوالی کرتے اس کا نام کیا ہے؟ مالک. اور جنت کی جو رکھوالی کرتے ان کا نام کیا ہے؟ رضوان ہے. کیا نام ہے؟ رضوان. جو جنت کی رکھوالی, جنت کا دیکھتے نظام کون ہے؟ وہ رضوان. اور جہنم کا دیکھنے والے مالک ہے. تو بولے کہ یہ جو ہے مالک ہے جو جہنم کی آگ کو بھڑکا رہے, بھڑکانے کا کام ان کا ہے. آگے نکلے, کس کو دیکھے تھے اپن سب سے پہلے ادھر سے؟ خون میں تیرنے والا. سب سے ادھر سے آ رہے نا ہم, تو خون میں جو غوطہ لگانے والا جو شخص تھا کون تھا؟ پانی میں نہیں بول رہا میں, خون میں بتا رہا ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا یہ وہ شخص ہے جو دنیا میں سود خور تھا, وڈی لیتے تھے, وڈی میں گواہی بنتے تھے. ان کے اس میں نہیں ہم لے رہے نہیں, ایک جنے بولتے ادھر جو ہے سود دیتے, پیسے دیتے, بیچ دیتے, انٹرسٹ دیتے, بتا انہوں ٹھیک ہے تم گواہی دینے آ جاؤ نا, انہوں بھی جاتے. ٹھیک ہے وہ گواہی دیتے, ہمارے کو لکھنا نہیں آتا, سائن کرو نا, انہوں بھی چلے گئے. پھر انہوں بولتے پیسے لے رہو نا, چلو انہوں بھی چلے گئے. دینے والا ہے نا, انہوں بھی چلے گئے. وٹنس بنے نا, یہ مہینے میں نہیں دیتے, انہوں آتے سو مہینے میں دیتے. 5 سے 6 جنے پورے خون کی ندی میں غوطہ لگانے والے ہیں. بتانے والا, گواہی دینے والا, ایڈریس دکھانے والا, بعد میں دیتے بولنے والے, لینے والا, دینے والا, سب کس میں جائیں گے؟ خون کی نہر میں. سب سے کم تر گناہ جو بتایا گیا ہے اپنی ماں کے ساتھ زنا کرنے کے برابر بتایا گیا ہے. جیسے تم اپنی بیوی کے ساتھ رہتے ہو ویسا جو ہے اپنی ماں کے ساتھ جو ہے گناہ کرنے کے برابر ہے. آج سے کیا کریں گے؟ جتنے بھی پیسے لو, جو بھی لیے آپ, 10,000 لیے, روز کو 100 روپے بن رہے, ہفتے کو 100 روپے بن رہے, وہ ختم کرنا ہے. نہیں تو کیا عذاب ہونے والا ہے؟ خون کی نہر میں ڈوبنے والے ہیں.
چلیے اس کے بعد کیا دیکھیں ہم؟ ایک چھوٹا سا سوراخ اور جو ہے بڑا کشادہ. اس میں کون لوگ تھے معلوم؟ جو دنیا میں بے حیائی کرتے تھے، جو دنیا میں ننگے چیزیں بتاتے تھے، جو بے حیائی چیزیں دیکھتے تھے، جو بے حیائی کے کام لوگوں میں عام کرتے تھے، ہے نہیں ہے؟ جو فیشن، جو ماڈل سمجھ کر آپ جو ہے یورپین کی، انگریزوں کی مشابہت کر رہے. من تشبہ قومہ فہو منہم، جو کوئی عورت آدمی دوسرے لوگوں کی طرح مشابہت کرتا ہے، ان کے کلچر کو اپناتا ہے، وہ لوگ کیا کریں گے؟ اس گوتے میں چلے جائیں گے، اس آگ کے تنور میں چلے جائیں گے. اللہ رب العزت ان کی شرمگاہوں سے ان کو آگ لگائے گا اور وہ اوپر کے حصے میں آ جائیں گے. جیسے ہی وہ منہ تک آئیں گے اس سوراخ کے، اللہ رب العزت اس کی آگ کی تپش کو کم کر دے گا. آئی بات سمجھنے؟ یہ تھا اسے. اس کے بعد جو ہے جو دیکھیں ہم، ایک آدمی جو جبڑوں کو کھینچتے. کیوں معلوم؟ زبان، جھوٹ بولے. ہم تو جھوٹ نہیں بولے، جھوٹ کی گواہی دیے. جھوٹ نہیں بولے، جھوٹے وعدے کرے. جھوٹ ایک ہی نہیں ہوتا. جھوٹ بولنا، جھوٹ کے راستہ دکھانا، جھوٹ کا وعدہ کرنا، جھوٹی گواہی دینا. قیامت سے پہلے ایسے بھی لوگ آئیں گے جو سچائی کو چھپائیں گے اور جھوٹی گواہیاں زیادہ دیں گے. کیا حال ہونے والا ہے؟ جبڑوں کو کھینچ کر گدھی تک لے کر جائیں گے. دنیا میں تھوڑا سا نہیں ہٹ سکتا. زیادہ دیر 5 منٹ ایسا پکڑ کر دیکھو، رہ سکتے اپن؟ جھوٹ بولنا، جھوٹی گواہی دینا، جھوٹ بات کو پھیلانا. آج ہمارے فونوں میں جو ہے جو چیز پھیل رہی وہ چیز کیا ہے؟ جھوٹی گواہی. جھوٹی بات کو پھیلانے میں 10 لوگوں کو فارورڈ کرو خوشخبری آتی، جھوٹی گواہی ہے، جھوٹا میسج ہے. تحقیق کر رہے ہم، جو چیز یہ آ رہی کہ آپ کے بچے کو جو ہے اگر یہ فارورڈ کر دیے صبح تک خوشخبری آتی. کہتے ہے ایسا؟ جھوٹ ہے نا، وہ نہیں ہے. 10 لوگوں کو فارورڈ کرے تو آپ کے گھر میں یہ چیز آ جاتی. کتے کی بات ہم نہیں سنتے ہرگز. کتے آئی بات سمجھنے؟ چلیے آگے چلتے ہیں. آگے میں کس کو دیکھے تھے ہم؟ ایک آدمی سب سے بڑا کٹھن والا یہ والا ہے. دیکھیے جو لیٹا ہوا ہے اس کے سر پر پتھر ڈال کر کچل دیا جا رہا. پوچھا گیا کہ یہ والا کون سا ہے؟ بولا گیا کہ یہ قرآن کو پڑھتے ہیں. ترجمے سے نہیں پڑھے نو، قرآن کو پڑھتے ہیں، لیکن قرآن کو جو ہے کبھی غور و فکر کر کر نہیں پڑھے. قرآن پڑھنے والے ہیں وہ لوگ، لیکن غور و فکر نہیں کرے اور اس کے اوپر عمل نہیں کرے. ان کا حال یہ ہونے والا ہے. جو کوئی شخص قرآن کو یاد کرے اور اس کو محذوف نہیں رکھ سکے تو ان کا حال کیسا ہونے والا ہے؟ پتھر کے ذریعے سے ان کا جو ہے سر کچلا جا رہا. اگر آپ چھوٹا سا بھی سورہ یاد کر لیے، قل کا سورہ بھی یاد کر لیے، سورہ ناس بھی یاد کر لیے، کوئی بھی سورہ یاد کر لیے، تو کیا کرنا اس کو؟ نمازوں میں یا ہم خالی رہے وقت میں دہراتے جانا. وجہ کیا ہے؟ جب ہم گھوڑے کو باندھ کر رکھے تو وہ مضبوطی سے وہیں پر کھڑ کر رہتا. جیسے ہی رسی ٹوٹی تو کتنی دور بھاگتا، پکڑ سکتے گھوڑے کو؟ ویسی رفتار سے اگر ہم قرآن کو پڑھتے رہے، یاد کرتے رہے، قرآن ہمارا جو ہے محذوف رہیں گا. جس دن ہم جو ہے یاد کرنا کاموں میں کرنے میں بھول گئے، یاد نہیں کرے، جس طرح سے گھوڑے کی جو ہے رسی کھلی تھی ہمارے ذہن سے، قرآن بھی اتنی دور بھاگ جاتا. آئی بات سمجھنے؟ تو لہٰذا جو شخص قرآن کو پڑھے اور قرآن پر عمل نہیں کرے، قرآن کو جو ہے یاد کر کر بھول گئے، ان کے لیے کیا عذاب ہے؟ پتھر سے. نماز پڑھنے والوں کے لیے بھی عذاب ہے. کہاں پر ہے یہ؟ أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ ہاں فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ. نماز پڑھنے والوں کے لیے بھی ویل ہے. وجہ کیا ہے؟ اپنی نمازوں میں خوش و خضوع نہیں، باڈی پریزنٹ مائنڈ ایبسینٹ. دماغ کہیں اور ہے ہمارا، سجدوں میں سر ہے ہمارا، دماغ ہمارا ساتھ نہیں ہے. اس طرح کے نمازی اللہ رب العزت کو ضرورت نہیں ہے. اس طرح کے قرآن کے پڑھنے والے اللہ رب العزت کو ضرورت نہیں ہے. مختصر پڑھو، اس پر عمل کرو. ایک صحابی کو 8 سال لگ گئے سورہ بقرہ پڑھنے. وجہ کیا تھی؟ ایک آیت پڑھتے، اس کے پر عمل کرتے، پھر دوسری آیت پڑھتے. تو انشاءاللہ آج سے ہم قرآن کو جب بھی پڑھیں گے اس کے پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے نا، انشاءاللہ.
یہ تھی کچھ ایسی چیزیں جو عذابوں کے شکلوں میں بتایا گیا۔ اسی طرح سے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب معراج کے لیے لے کے گئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر کچھ لوگوں کو دیکھا جو تانبے کے ناخنوں سے اپنے چہرے اور بالوں کو نوچ رہے تھے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جبرائیل علیہ السلام کو پوچھے کہ یہ کن لوگوں کے لیے عذاب دیا جا رہا؟ بولے کہ یہ دنیا میں جو ہے لوگوں کا گوشت کھاتے تھے۔ لوگوں کا گوشت کیسا کھاتے بھائی؟ غیبت کر کر۔ جو شخص دنیا میں جو ہے غیبت کرتا ہے، اپنے بھائی میں عیب لگاتا ہے، اللہ رب العزت اس کے لیے قیامت کے دن تانبے کے ناخن بنا دیں گا، اور وہ اپنے ناخنوں سے چہرے اور بالوں کو کیا کرے گا؟ وہ بالوں کو نوچے گا، کھینچے گا، اس کے لیے وہ عذاب دیا جائے گا۔ یہ تھی کچھ خبر کی جو ہے عذاب کی شکلیں۔ اللہ رب العزت جو ہے عذاب کی ان شکلوں سے ہمیں حفاظت عطا فرما۔ اب یہ سب چیزیں سنیں، اب اس سے حفاظت کے کچھ تو بھی راستہ ہوں گا نا۔ ہر اللہ رب العزت اپنے جو ہے قرآن میں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی حدیث میں کیا بتائے کہ جو چیز پہلے برائی ہوں گی اس کے بعد اچھائی بھی بتائیں گے۔ تو یہاں پر جو ہے قبر کے عذاب سے، آزمائش کے نجات سے بچنے کی کچھ چیزیں ہیں، انشاءاللہ اس کے بعد بات کو ختم کریں گے۔ لمبا ہو گیا کیا موضوع کچھ؟ پہلا ہے دشمن کی سرحد میں پہرا دینا۔ قبر کا عذاب جس کو نہیں ہوتا، ایک ہے دشمن کے پہرا دینا، یعنی کہیں پہ بتایا تھا نا کہ مسجد بنی ہوئی ہے، اس کی سرحد میں کوئی مسجد کو گرانے والے، مدرسے کو گرانے والے ہیں، یا کوئی بھی اللہ کی راہ میں کام ہونے والا ہے تو وہاں پر اٹیک ہونے والا ہے، بولے تو بھی وہ کیا ہے؟ وہ شخص وہیں پر کھڑ کر سرحد میں جو ہے کھڑا ہوا ہے، تو ایسے انسان کے اگر انتقال بھی ہو گیا تو وہ جو ہے اس کو قبر کا عذاب نہیں ہوگا۔ اسی طرح سے جو ہے شہادت کی موت، اس کو بھی جو ہے قبر کا عذاب نہیں ہوگا۔ اسی طرح سے ہر رات سورہ ملک کی تلاوت کرنے والے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے کہ بخاری کی روایت ہے، ابن ماجہ میں بھی جو ہے اس کو درج کیا گیا کہ جو کوئی شخص قرآن کے 32ویں پارے کی 30 آیتوں کو پڑھے گا، قرآن جو ہے اس کے لیے وہ سورت جو ہے اللہ کے سامنے سفارش کرے گی۔ کون سی سورت؟ سورہ ملک۔ کتنی آیتیں ہیں؟ کون سا پارہ؟ 32، تبارک الذی، وہ والا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے جمعے کے دن یا جمعے کی رات انتقال ہونے والے کو بھی جو ہے قبر کا عذاب نہیں ہوگا۔ اسی طرح سے پیٹ کی بیماری سے، پیٹ میں کچھ ہوا، اگر اس کے درد کی وجہ سے اگر انتقال ہو گیا، اس کو بھی جو ہے عذاب نہیں ہوگا۔ اسی طرح سے جو ہے جو بھی نیک کام، بس 5 چیزیں ہیں، آگے بس سمجھیں، 5 چیزیں جن کی وجہ سے جو ہے ان لوگوں کو قبر کا عذاب نہیں ہوگا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم تمام کو قبر کے عذاب سے محفوظ رکھ۔ اللہ رب العزت ہمیں اس چیز کے لیے، اس دن کے لیے تیاری کرنے والا بنائے۔ اللہ رب العزت جو کوئی بھی لوگ اس دنیا سے چلے گئے، اللہ رب العزت انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت جو اس دنیا سے چلے گئے، اللہ رب العزت ان کو کروٹ کروٹ جنت نصیب عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت جن کے والدین نہیں ہیں، اللہ رب العزت ان کے بچوں کو ان کا نیک سرمایہ بنائے۔ اللہ رب العزت ہم جتنے بھی لوگ یہاں پر حاضر ہوئے ہیں، اللہ رب العزت ہمارے گھروں میں رحمت عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت جتنے بھی لوگ یہاں پر موجود ہیں، ان کے گھر والوں کو، ان کے بچوں کو صحت و عافیت سے نوازے۔ اللہ رب العزت جن کی والدین جو بھی بیمار ہے، اللہ رب العزت ان کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت جو بھی بے روزگار ہے، جن کے پاس روزی نہیں ہے، اللہ رب العزت ان کو جو ہے کہیں سے بھی روزی کا عطا کرے۔ اللہ رب العزت جتنے بھی بچیوں کی شادی نہیں ہوئی، اللہ رب العزت ان کے بہترین جوڑا نوازے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔